حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں فکری و اصلاحی موضوعات پر درس قرآن وغیرہ منعقد کیے جاتے ہیں۔ آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج ہمارے مدرس محترم جناب مفتی محمد حارث محمود صاحب ہیں۔ مفتی صاحب کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ گاہے بگاہے ہمارے یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں درس قرآن و حدیث دینے کے لیے، اور جامعۃ السعید نرسری کے استاد ہیں اور جامعۃ النور دھوراجی میں تخصص کے استاد ہیں۔ ان کا آج کا موضوع ہے میت کے مال میں 4 قسم کے حقوق۔ نمبر 1، تجہیز و تکفین کے اخراجات۔ نمبر 2، واجب الادا قرضوں کی ادائیگی۔ نمبر 3، 1/3 مال میں وصیت کا نفاذ۔ اور نمبر 4، ورثاء میں وراثت کی تقسیم۔ محترم مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلیہا، وقال تعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی جو ہماری نشست ہے اس کا موضوع تو آپ کے سامنے آ ہی گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ اس نے کسی بھی موڑ پر انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اب کسی کا عزیز جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، اب اس نے مال چھوڑا ہوا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں ترکہ، یعنی چھوڑا ہوا مال، اس میں کیا ہدایات ہیں، کیا شرعی احکام ہیں۔ اور مرنے والا تو دنیا سے رخصت ہو گیا، اب پیچھے اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، تو ان کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ میت نے جو مال چھوڑا ہے تو اس کی کیا شرعی احکام ہے۔ تو اس حوالے سے جیسے ابھی اعلان ہوا تو اس میں بنیادی بات تو آپ کے سامنے آ گئی ہوگی کہ 4 چیزیں کہ جو شخص دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اب اس نے جو مال چھوڑا ہے اس میں بالترتیب 4 حقوق ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تجہیز و تکفین کے اخراجات۔ اب اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو گیا تو اور اس نے مال بھی چھوڑا ہے، وہ جائیداد کی شکل میں ہے، نقدی کی شکل میں ہے، سونا چاندی کی شکل میں ہے، اور کسی خاتون کا انتقال ہوا ہے تو زیورات ہیں، سونا چاندی ہے، جو بھی ہے۔ اب تجہیز و تکفین کے اخراجات میں آپ جانتے ہیں کہ اب میت کو غسل دینا ہے اگر اس پہ کوئی خرچہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کفن ہے، اور تیسری جو چیز ہے وہ اس کی قبر ہے۔ تو اس حوالے سے ایک صورت تو ہمارے یہاں جیسے بہت زیادہ معروف ہے کہ بھائی جس اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی اولاد عام طور پر یا اس کا بھائی جو ہے اپنی طرف سے وہ بولتا ہے میں یہ اخراجات کر رہا ہوں تبرعاً احسان کے طور پر، اور اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ بھائی ثواب کی نیت سے میں کر رہا ہوں۔ تو اگر ایسی کوئی صورت ہے تو پھر تو میت کے مال سے وہ خرچے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مرحوم کے بھائی نے کہا کہ بھائی قبر کی جتنے خرچہ ہے
وہ میں اٹھا رہا ہوں. اگر کوئی شخص کفن بھی لے کر آئی ہے. باقی غسل کا مسئلہ ہے تو وہ تو سب سے افضل صورت تو یہی ہے کہ بھائی ہمیں خود سیکھنا چاہیے کہ میت کو غسل کس طرح دے دیں. گھر والوں کو دینا چاہیے. اور دیکھیں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو شخص دنیا سے رخصت ہوئی اب یہ اس کی آخری خدمت ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ سیکھتے نہیں ہیں لوگ. تو اب یہی کہ بھائی اور دوسرے درجے میں پھر یہ چیز ہے کہ بھائی اب جیسے ہمارے قریب میں یہ عالمگیر والے بھی میت کو غسل دیتے ہیں, عیدی والے یا مختلف جگہوں پر جو ادارے بنے ہوئے ہیں, تو ان میں شامل ہوا جائے. دوسری صورت پھر یہ ہے تو اگر اس کے غسل کے اوپر جو معمولی اخراجات آتے ہیں اس کی جو اجرت ہے تو وہ ہے. اسی طرح عام طور پہ کسی خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو کسی خاتون کو آپ لے آئے کہ میں ان کو غسل دے دیں, اور گھر والے بھی شریک ہو جاتے ہیں, تو ان کی معمولی جو بھی اجرت ہے 2000 ہے, 3000 ہے, 5000 ہے وہ ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ غسل دینے کا خرچہ ہے, کفن دفن کے اخراجات ہیں, اور اس کی قبر کھودنے کا جو خرچہ ہے. اگر کوئی ایک شخص یا متعدد افراد وہ خود اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور ثواب کی نیت سے خود کر رہے ہیں, احسان کے طور پہ کر رہے ہیں, تو پھر تو میت کے مال سے آپ کو لینے کی ضرورت ہی نہیں, اس نے کر دیا. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر اب کسی کے والد کا انتقال ہو گیا, انہوں نے مال بھی چھوڑا ہے. اب کوئی بیٹا یہ کہتا ہے کہ بھائی والد صاحب نے مال چھوڑا, اور بعض لوگ وصیت بھی کر جاتے ہیں کہ ہم نے جو مال چھوڑا آپ اسی میں سے خرچہ کیجیے گا. تو یہ شریعت نے حق دیا ہے کہ اس میں کوئی ایسی عیب والی بات نہیں ہے. تو آپ میت کا جو مال ہے اسی سے اس کی تجہیز و تکفین کے جو اخراجات ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک بات یہ ہے کہ کسی کی زوجہ کا انتقال ہو جائے اور شوہر زندہ ہے تو اس کے اخراجات شوہر کے ذمہ ہے. تو یہ ایک صورت مستثنی ہے, یہ الگ ہے مسئلہ. اس کی زندگی میں بھی تمام ضرورت کے اخراج, اور شریعت یہ کہتی ہے جب آپ کی بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی اور شوہر زندہ ہے تو اس کی تجہیز و تکفین کی ساری ذمہ داری ہے شوہر کے ذمہ ہے. یعنی کہ وہ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے بھی نکالیں گے, شوہر خود ادا کرے گا. لیکن اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, کسی کے والد کا انتقال ہو جائے, بھائی کا انتقال ہو جائے, تو اگر وہ خود دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں, وہ واجب نہیں ہے اس کے ذمہ. اگر مال چھوڑا ہے تو اس کے مال میں سے آپ لے سکتے ہیں. اچھا, دوسری صورت یہ آ جاتی ہے کہ اب کسی شخص کا بیچارے کا انتقال ہو گیا, اس نے کوئی مال ہی نہیں چھوڑا بھائی, اور بعض شخص ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مال کیا چھوڑتے ان کے اوپر تو الٹے قرضے. اب یہ سارے اخراجات کون ادا کرے گا؟ اب دیکھیں ہمارے یہاں کفن تو ٹھیک ہے وہ اتنا مہنگا نہیں ہوتا, بنے بنائے مل جاتے ہیں, غسل کا بھی اتنا خرچہ نہیں ہے, لیکن قبر کا خرچہ کافی ہے. تو جہاں تک واجب ہونے کی بات ہے تو اس میں شریعت نے اصول لکھا کہ جو اس کے ورثاء ہیں وہ اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے. مثال کے طور پر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے 2 ہی بیٹے ہیں, اور خرچہ کل آ رہا ہے تجہیز و تکفین پہ 50,000, تو دونوں 25,000 روپے جو ہے وہ شرعاً ان کی ذمہ داری جو والد مرحوم کی ہے تجہیز و تکفین کے اخراجات خود اٹھائیں. تو حاصل یہ ہوا اب تک کہ اگر میت نے مال چھوڑا ہے تو اس کے مال میں سے آپ یہ تجہیز و تکفین کے اخراجات کر لیں گے, اور اگر انہوں نے کوئی مال نہیں چھوڑا تو جو پھر اس کے ورثاء بن رہے ہوں گے ان کے اوپر وراثت کے حق کے بقدر خرچہ آئے گا. جیسے میں نے مثال لے لی, بھائی 2 بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, تو دونوں کے اوپر برابر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کی تجہیز و تکفین کرے. اور تیسری صورت ایک یہ بھی ہے کہ بیچارے کسی شخص کا انتقال ہو گیا, اس کے رشتہ داروں کو کوئی پتہ نہیں, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں لاوارث, کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. تو اس صورت میں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ پھر اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہے. اور عام طور پر ہمارے یہاں چونکہ ایسی صورت ہے نہیں, تو پھر علماء نے مسئلہ لکھا کہ جن جن لوگوں کو اس کی وفات کی خبر پہنچی ہے ان تمام لوگوں پر فرض کفایہ کے طور پر اس کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھانا ضروری ہے. مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں, اگر یہاں اس علاقے میں کسی شخص کا انتقال ہو گیا, اب اس سے کوئی رشتہ دار ہے نہیں ہے, اس کا پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب تجہیز و تکفین میں جلدی کا بھی حکم ہے شریعت کا, تو اب جن جن لوگوں کو بھی اب 100 آدمیوں کو خبر پہنچ گئی تو 100 کی ذمہ داری ہے, شرعی طور پر ان پر واجب ہوگا
کہ بھائی اس کی تجویز و تفہیم جو ہے وہ سنت کے مطابق کرے اور اس کے اخراجات اٹھائیں. اب فرض کفایہ کا مطلب آپ حضرات جانتے ہیں کہ اب اگر ایک شخص نے بھی اٹھا لی یا دو شخص نے بھی اٹھا لی تو بقیہ سے ذمہ داری ثابت ہو جائے گی. وہ خدا نہ خاصہ کوئی صورت پیش آ جائے کہ بھائی کسی نے بھی تجویز و تفہیم نہیں کری اس کی لاش کی, تو فرض کفایہ کا پھر مطلب تو یہ کہ تمام کے تمام لوگ گنہگار ہوں. جیسے جنازے کی نماز بھی کیا ہے, فرض کفایہ, آپ نماز سنتے رہتے ہیں, تو اگر کچھ لوگوں نے بھی جنازہ پڑھ لیا تو باقی لوگوں سے بھی ذمہ داری ختم. لیکن اگر کوئی بھی جنازہ نہ پڑھے تو سب کے سب گنہگار. یہ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل آ گئی. اب دوسری جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو تجویز و تکفین کے جو اخراجات ہیں وہ ہیں سنت کے مطابق تجویز و تکفین. مسنون کفن دفن کے اخراجات میت کے مال سے اگر آپ کو نکالنا چاہیں تو نکال لیں گے, ورنہ نہیں. اب مثال کے طور پر جیسے کفن کا مسئلہ ہے نا, کفن تو مرد کے لیے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بھائی 3 کپڑے اور عورت کے لیے 5 کپڑے, اور ہمارے یہاں جو ہے اب کفن تو بنانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے, وہ بنے بنائے مل جاتے ہیں. لیکن مسئلہ آتا ہے قبر کا. تو احادیث مبارکہ میں اتنی تفصیل آئی ہے کہ بھائی قبر جو ہے وہ کچی ہونی چاہیے, بالکل سادی ہونی چاہیے, اور 1 بالش تک اونچی ہونی چاہیے بس. اب اگر مثال کے طور پر ایسی قبر کے اوپر 20,000 30,000 خرچہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو آپ میت کے مال میں سے نکالیں گے, وہ ٹھیک ہے. لیکن اب آپ چاہ رہے ہیں 2-3 منزلہ بنا دوں, یا اس کے اوپر ماربل لگواؤں, اس کے اوپر ٹائل لگواؤں, یہ ساری چیزیں کروں, اب وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا خرچہ جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعاً اس کی اجازت ہی نہیں ہے, نہ آپ وہ اپنے مال سے کر سکتے ہیں اور نہ میت کے مال سے. لیکن خلاصے کہ اگر کسی نے کر لیا تو کسی نے کر لیا کام, جائز تو نہیں ہے, تو میت کے مال میں سے پھر بھی نہیں نکالا جائے. اب مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہوتے ہیں, اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ 2-4 دن بعد بولے گا بھائی میں نے تجویز و تکفین کی تھی, اس کا خرچہ مجھے آپ دیتے میت کے مال میں سے. اچھا بھائی کتنا خرچہ ہے, تو کہہ رہا ہے وہ 1.5 لاکھ روپے خرچہ ہے, قبر پہ 2 لاکھ روپے خرچہ ہے. وہ کیا, وہ ساری چیزیں بتائیں, یہ ماربل لگے ہیں, یہ ٹائل لگے ہیں, فلاں چیزیں لگی ہیں. تو اس کے جو اخراجات ہیں وہ جو ہے میت کے مال میں سے نہیں نکالے جائیں گے. آپ بعض قبرستان ایسے ہیں کہ آواز جاتے ہیں, بعض قبرستان کی حالت بہت ہی خراب ہے, بارشیں ہوتی ہیں, تو علماء نے اس حد تک اجازت دی کہ بھائی آپ جو ہے اس کی 1-1 اینٹ لگا لیں کونے کے اوپر, منڈیر بن جائے, اور 20 سے قبر آپ کچی رکھیں تو اس کی اجازت ہے. خلاصے کہ اس قبر کی حفاظت کے لیے جتنا کر سکے کر سکے. اب ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ بعض لوگ سالہ سال قبر پہ نہیں جاتا ہے, اور انہیں یہ بھی جو ہے وہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ بھائی ہمارے رشتہ دار کی قبر غائب نہ کر دی جائے. تو اصل تو شریعت جس چیز کی ترغیب دیتی ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی آپ ہر ہفتے اپنے والدین کی یا چاچا کی کوئی بھی رشتہ دار اس کی قبر پہ جائے. اب اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ 2-3 منزلہ قبر بناتے ہیں کہ بھائی اس کو کچھ چھیڑے گا ہی نہیں, اور سالہ سال جاتے نہیں. اسی طریقے سے اب جس گھر کے اندر میت ہو گئی ہے, تو حدیث شریف میں تو یہ تعلیم دی گئی, حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اصنعوا لآل جعفر طعاما, کہ بھئی جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو, کیونکہ ان کو جو ہے وہ غم میں مبتلا ہے, کھانے پینے کا کیا ہوش ہوتا ہے میت کے گھر والوں. تو اصل تو یہ کہ قریبی رشتہ دار ہیں جو پڑوس والے وہ کھانا بھیجیں. اور بعض روایت میں 1 دن کا ہے, اور بعض روایت میں 3 دن تک بھی آئے گا, بھائی 3 دن تک بھی آپ جو ہے کوئی ان کے گھر کھانا بھیجے. تو اصل تو یہ کہ دوسرے کھانا بھیجیں, اصل تو یہ. اب لیکن اب یہ ہے کہ بھائی وہ اب یہاں بھی میں ضمن یہ مسئلہ عرض کر دوں کہ دیکھیں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کھانا کھانے کا کیا حکم ہے. تو دیکھیں اصل تو وہ کھانا ان لوگوں کے لیے جو میت کے گھر والے, جیسے کہ حدیث میں فرمایا ان حضرت جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجو. اب بعض رشتہ دار ایسے جیسے کسی کے انتقال ہو گیا تو ان کی بیٹیاں ہیں وہ شادی شدہ وہ آ کے رکیں گی 2-3 دن جتنے بھی, یا جو دور سے مسافر آئے ہوئے ہو, یہ کھانا ان کے لیے. وہ رشتہ دار جو جنازے کے لیے آئے آدھے گھنٹے میں تعزیت کر کے چلے جائیں گے, ان کو کھانے میں شریک نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے سے محلے والے کو تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا. بھائی آپ تو یہ کہ آپ جنازے کے لیے آئے, تعزیت تسلی کے لیے تسلی دے کے چلے جائیں. اور علماء نے اس کی ایک وجہ عجیب لکھی ہے, بھائی یہ غم کا موقع, یہ کوئی خوشی کا موقع تھوڑی ہے.
یہ بڑے بڑے دسترخوان دعوتیں تو خوشی کے موقع پر ہوتی ہیں. بہرحال اب اگر اس دن کا کوئی کھانا ہوا ہے 1 دیگ 2 دیگ 4 دیگیں آئی ہیں تو اس کا خرچہ پھر میت کے مال میں سے نہیں نکالا جائے گا. اس طریقے سے آپ بعض جگہ یہ کہ بھائی ہر جمعرات کو لوگ جمع ہو رہے ہیں تو قرآن خوانی ہو رہی ہے تو بھائی 2 دیگیں بھی آ رہی, تو یہ سارے اخراجات میت کے مال سے نہیں نکالے جائیں گے. بھائی جو شخص کر رہا ہے وہ خود ہی اس کے اخراجات برداشت کرے گا. اور باقی میں نے عرض کر دیا کہ بھائی اتنا تو ملتا ہے کہ 1 دن تک یا 3 دن تک میت کے گھر کے لیے کھانا بھیجیں, ٹھیک ہے, لیکن خاص ایصال ثواب کے لیے جمع ہونا, خاص اس عنوان پہ جمع ہونا اور اس کو لازم سمجھ لینا اور اس موقع پر کھانا کھانا, تو یہ تو کوئی شرعی حکم بھی نہیں چل جائے کہ اس کے کھانے کے اخراجات اب میت کے مال سے نکالے جائیں. تو یہ بات میں نے جو عرض کی کہ اگر کوئی احساناً میت کے مال اخراجات کر دو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ ہے کہ بھائی میت کے جو کفن دفن کے اخراجات اس کے مال میں سے لے لیے جائیں تو اس میں بھی کوئی عیب کی بات نہیں, بالکل شریعت نے کہا آپ لے لیں اس کے مال میں سے. لیکن یہ جو میں نے عرض کی تفصیل کہ سنت کے مطابق جتنے اخراجات ہیں کہ وہ وصول کر سکتے, اس سے زیادہ نہیں. اچھا, ایک مسئلہ عموماً پوچھتے ہوئے عرض کر دو, اس کے بعد قرض کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے بیچارہ اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں, جیسے میں نے عرض کیا. اب لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ کی مد سے اگر اس کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کرتے تو دیکھیں زکوٰۃ کی رقم سے براہ راست تجہیز و تکفین کرنا تو جائز نہیں ہے, کیونکہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ تو کسی مستحق شخص کو مالک بنا کے دینا ضروری ہے. اب اس کے لیے یہ ضروری ہے تو زندہ تو اس کو آپ ہینڈ اوور کر دیں, مالک بنا کے رقم دیں. تو زکوٰۃ کی رقم کے لیے تو دیکھیں یہ چیز ضروری ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کا پھر حل یہ ہے کہ آپ جو ہے نفلی صدقے کے طور پر جو ہے وہ یہ رقم دیں بطور احسان. اور اگر ایک صورت اس کی یہ لکھی ہے کہ بھائی اگر مثال کے طور پر میت کا بھائی ہے یا کوئی بھی شخص جو ضرورت مند ہے تو اس کو دے دیں زکوٰۃ کی رقم, اور اس سے کہ بھائی آپ کو میں دے رہا ہوں اور اگر آپ تجہیز و تکفین میں لگانا چاہیں تو لگا دیں, اس کی اجازت ہے. تو اس کے گھر والوں میں سے جو مستحق ہو اس کو آپ دے سکتے ہیں مالک بنا کے, اوپر کہتے ہیں بھائی تجہیز و تکفین میں لگا دو, جو بھی خرچ ہو اس کے اوپر لگا دو, تو پھر تو ٹھیک ہے. براہ راست آپ کسی کے ہاتھ میں نہ دوں اور اس سے قبر کے خرچہ کفن کا خرچہ لے کے تو پھر جو ہے وہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ میت کے مال میں سے تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالے جائیں گے. اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ قرض کی ادائیگی ہے. دیکھیں کسی چیز کا انتقال ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ جو سب تجارت وغیرہ کرتے ہیں, لین دین ہوتے ہیں, تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں, اس کے اوپر قرضے تو ہوتے ہی ہیں کہ لوگوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں, کہ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں تو کہاں سے کپڑا اٹھایا وہاں کے پیسے دینے, ملازمین کو پیسے دینے, اور وہ سے پیسے لینے بھی ہوتے ہیں, دونوں چیزیں. تو دوسرے نمبر پر قرض ہے. قرآن کریم میں وراثت کے جہاں احکام بیان کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں, تو وہاں آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ نے بات من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین, کہ یہ جو وراثت کی تقسیم ہے یہ قرضوں کے اور وصیت کے بعد ہے اس کا نمبر, اس لیے 14 نمبر ہے. لہذا اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا, اس نے 20 لاکھ روپے مثال کے طور پر چھوڑے, لیکن جب آپ نے دیکھا کہ بھائی وہ تو والد صاحب کا قرضہ ہی 20 لاکھ کا ہے, تو وہ سارا 20 کے 20 لاکھ روپے قرضوں کی ادائیگی میں جائیں گے, ورثاء کو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اولاد کی ذمہ داری ہے, خصوصاً جیسے ہمارے یہاں یہ ٹھیک ہے, یہ اچھی عادت ہے کہ اچھی بات ہے کہ بھائی جنازے کے موقع پر بھی یا جہاں دیکھتے زیادہ مجموع تو اعلان کر دیتے ہیں کہ جو قرضہ ہو تو مرحوم کے بیٹے سے یا اس کے بھائی وغیرہ سے مل لیا جائے, کیونکہ یہ ذمہ داری ہے. دیکھیں اگر میت اتنا مال چھوڑ کے گیا کہ اس کے قرضہ ادا ہو سکتے ہیں تو اس کی پکڑ تھوڑی ہے, اس نے تو مال چھوڑا ہے, اب وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا, اب اس کا جو مال ہے وہ صاحب حق تک پہنچانے, جس کا حق ہے, یہ ورثاء کی ذمہ داری ہے. اب آپ مفتی صاحب کے پاس ہوگی کہ بھائی وہ, اس لیے آپ دیکھیں آپ کسی بھی ادارے سے کوئی فتویٰ لیں وراثت کا تو وہ ایک نوٹ لکھتے ہیں اس کے اوپر کہ میت نے جتنا مال لکھا ہے اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالے جائیں گے پہلے, پھر قرضے ادا کیے جائیں گے, پھر اگر کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 مال میں وصیت جاری ہوگی, اس کے بعد جو مال بچے وہ ورثاء میں ان شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا. کسی بھی ادارے کا آپ فتویٰ دیکھیں اس کے اندر یہ نوٹ ہوگا. کیوں؟
کیونکہ بھائی وراثت کا نمبر ہی 14 ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ ورثاء کی خصوصاً اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والد صاحب کے ذمے میں جتنے بھی قرضے ہیں وہ اس کو ان کے مال میں سے ادا کریں. یہاں ایک بات یہ میں عرض کر دوں کہ کئی احادیث میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ بھائی آدمی اس طرح دنیا سے رخصت ہوا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کہ اس کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے اور اس نے ادائیگی کا کوئی انتظام بھی نہیں کیا، مطلب مال ہی نہیں چھوڑا، تو اس کو شریعت میں بالکل بھی پسند نہیں کیا گیا. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ قرض کا لین دین، کسی سے قرضہ لینا، شریعت اس کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، صحابہ کرام کے حالات دیکھیں تو انہوں نے قرض کا معاملہ کب کیا ہے کہ جب کہ کھانے پینے کا ہی مسئلہ ہوئی ہے اتنی شدید ضرورت میں. یا آج کے حالات میں یہ دیکھ لیں کہ کوئی کرائے کے گھر میں رہتا ہے اور اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، وہ کرایہ ادا کر رہا ہے. 2-3 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بخاری شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں گناہ کے کام سے اور مغرم، مقروض بننے سے. یعنی آپ تصور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے، سننے بات جہنم کی آگ سے پناہ مانگی ہے، یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے نا، یہ تو بڑی ہولناک چیز ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں مقروض بننے سے، کہ میرے اوپر قرضہ چڑھ جائے کسی کا. ایک صحابی نے کہا کہ آپ اکثر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، کہ آدمی کے اوپر جب کسی کا قرضہ چڑھ جاتا ہے، وہ مقروض بن جاتا ہے، تو عموماً جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں نا کل لے لینا، ابھی پیمنٹ نہیں، ہفتے میں لے لینا، سامنے والے کو جھوٹی تسلیاں دینا، اس کو مطمئن کر دینا تاکہ وہ تنگ نہ کرے. اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یعنی مقروض بننے کی صورت میں اب وہ ٹینشن پریشانیاں الگ، اور ایک قرضے کی وجہ سے آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑ رہا ہے، وعدہ خلافی بھی کرنی پڑی، بہت ساری دیگر گناہوں کا یہ ذریعہ بن جاتی ہے یہ چیز. دوسری روایت میں یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ شروع کے اندر جب کوئی جنازہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پوچھتے کہ بھائی اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر قرضہ نہیں ہو تو آپ جنازہ پڑھا دیتے. ایک دفعہ ایک جنازہ لایا گیا، پوچھا کہ قرضہ تو نہیں ہے؟ میں ہے قرضہ ہے. پھر آپ نے سوال کیا کہ مال چھوڑا ہے ادائیگی کے لیے؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ صلوا علی صاحبکم، کہ تم اپنے ساتھی پر جنازہ پڑھ لو. یعنی کہ آپ نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھتا، تم اپنے ساتھی پر جنازہ پڑھو. یعنی کہ ایک طرف تو آپ رحمت للعالمین ہیں. قرآن کہتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، کہ تم پر کوئی بھی مشکل یا مشقت والا کام ان کو نبی کو برداشت نہیں کہ امت کوئی مشقت والے کام میں پھنس جائے، اور تمہاری بھلائی کے لیے، ہر خیر کے لیے بڑے حریص ہیں کہ ہر قسم کی بھلائی. ایک طرف تو یہ اصل میں یہ امت کو یہ سبق دینا تھا کہ قرضہ لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اپنے ساتھی پر جنازہ پڑھ لو. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ان کا قرضہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. پھر آپ نے جنازہ پڑھایا. اور مشہور روایت تو آپ سنتے رہتے ہوں گے، فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب، شہید کا ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے کہ راہ خدا میں لڑتے رہتے اسے جان دے دی. فرمایا الا الدین، مگر قرض نہیں. اگر اس کے اوپر قرض ہے تو یہ حقوق العباد میں سے، اب اگر صاحب حق معاف کرے گا تو معاف ہوگا. تو بہرحال یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس سے بات پتہ چلتی ہے. اب اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ قرض لینے کی، اگر آپ چاہتے ہیں میں کسی سے قرض لے لوں، اب آج کل ایک تو ایک ذاتی کسی سے قرض لے لیتے ہیں، کسی دوست سے، رشتہ دار سے، اور بہت ساری چیزیں اب آج کل انسٹالمنٹ پہ ملتی ہیں. گھر بھی مل لیں، کیا گھر کے لیے فائنینسنگ کر لیں بھائی، اسلامی بینک بھی دے رہے ہیں، اور گاڑی کے اوپر لے لیں،
تو دیکھیں یہ بھی ایک حیثیت سے آپ کے اوپر، مثال پر آپ گاڑی کا معاملہ کر رہے ہیں، گھر کا معاملہ کر رہے ہیں، اب 3 سال کی یا 5 سال کی کوئی انسٹالمنٹ ہے، اب ہر چیز قسطوں پہ انسٹالمنٹ میں مل رہی ہے نہیں مل رہی، تو شریعت بہرحال اس کی ترغیب دیتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کیش کا معاملہ کریں، کیونکہ اگر آپ کا گھر کا معاملہ ہے یا دیکھیں اب حالات بھی مختلف ہیں نا، اب ایک شخص ہے رہتے ہی کرائے پر ہے، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے بھائی، گاڑی بھی ضرورت ہے، گھر بھی ضرورت ہے، لیکن اب ضرورت سے ہٹ کر ہم آگے جا رہے ہیں خواہشات پر، آسائشوں پر، تو پھر خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اب چھوٹی سی مثال دو، آپ کے ہر ایک کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے یا نہیں؟ اب ایک شخص کے پاس موبائل ہے، مثال پر سیمسنگ کا موبائل ہے 25-30 ہزار کا، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اب وہ کہتا ہے نہیں یار میں جو آئی فون لوں گا، اب وہ 1 لاکھ روپے کا، اب وہ بھائی اس کو قسطوں پہ مل رہا ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ضرورت تھوڑی، تو خواہش ہے۔ تو اس کی بنیاد پر اب آپ کوئی معاملہ کریں اور آپ 1 سال تک قسطیں دے رہے ہیں، تو 1 سال تک آپ کے اوپر مقروض کا لیبل تو لگ گیا نا، اور موت کا تو کچھ پتہ نہیں، آپ اس دوران دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر وہی بات ہے کہ آپ نے قرضہ جو چیز ہے تو آپ نے مال چھوڑا، ادائیگی کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس لیے آدمی کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ خواہشات میں بھی نہیں پڑنا چاہیے، یہ دوسری طرف بات چلی جائے گی، لیکن بہرحال یہ جو ہمارے ٹاپک میں داخل ہے کہ قرضوں کو نمٹانا، تو اس میں ضمناً یہ بھی بات آتی ہے، تو اگر جو تاجر حضرات ہیں ان کا لین دین کا معاملہ ہے تو آدمی کو اس کی فکر رہنی چاہیے کہ میں کم سے کم پلس میں تو ہوں، یعنی کہ جتنا میرے پاس سرمایہ ہے قرضے اس سے کم ہو میرے اوپر، اگر 5 لاکھ کا قرض ہے تو میرا سرمایہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے کہ اگر میں دنیا سے رخصت ہو بھی گیا تو پھر میری اولاد جو ہے، ورثاء جو ہے، وہ مال، میرے مال جو نقدی مال ہو یا کوئی بھی مال ہو، اس کو بیچ کے قرضے ادا کرتے ہیں۔ اور اس ضمن میں ایک ہدایت یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کہ جب تم ادھار معاملہ کرو کسی چیز کا تو اللہ نے فرمایا لکھ لو۔ دیکھیں لکھت پڑھت بہت ضروری ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، اب اگر وہ تاجر ہیں یا کئی کام کرتے ہیں، جو بھی ہے، کوئی شخص آ کے آپ کو اب آپ اعلان تو کر دیتے ہیں کہ فلاں سے رابطہ کریں، کوئی قرضہ ہو، اب اس سے کہتے ہیں بھائی آپ کے والد صاحب نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہوئے تھے، اب کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ بھائی کسی کا کپڑے کا کام ہے، کسی کسی چیز کا کام ہے، اب ان کے بس بہت سارے لوگوں کا اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے، اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی کہ خود ہی کام کر سکے، تو وہ کیا ہے کسی سے انویسٹر کو لے کے آتے ہیں۔ ایسا مسئلہ ہی میرے سامنے ہے کہ 25 لاکھ روپے کسی کے انویسٹ کیے ہوئے، نہ انہیں نفع طے کیا ہوا ہے، نہ نقصان کی بات کی ہوئی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب تک نفع آ رہا ہے تو انویسٹر بھی خوش ہے اور جو ورکنگ کر رہے ہیں وہ بھی خوش ہے، میرا کام چل رہا ہے، لیکن تھوڑا سا جھگڑا ہو جاتا ہے اب مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، تو کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ جب تم کو معاملہ کرو تو اس کو لکھ لو، اور اس پہ ورثاء کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی کہ بھائی جب سب کچھ لکھا ہوا ہے اور ساری چیز موجود ہے تو ورثاء کے لیے بھی کام آسان ہو جائے گا کہ وہ والد صاحب کے قرضے نمٹا دیں۔ اور اس میں دیکھیں یہ پھر ورثاء کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جانے والا تو چلا گیا، اب اگر اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کے قرضے آپ نمٹا سکتے بآسانی، اب اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کیا ہے، اب موت کا کوئی وقت مقرر تھوڑی ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، تو ان کی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ معلوم کریں کہ والد صاحب کس کے دیندار ہیں، یہ ساری چیزیں کریں۔ اچھا ہمارا ایک مزاج ہے نا عام طور پر ہمیں لینے کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اس سے اتنے لینے، اس سے اتنے لینے، اس کے اتنے لینے، اور قرآن کیا ذہن بنا رہے ہیں کہ بھائی دینے کی فکر، حقوق کی ادائیگی کی فکر زیادہ کرو۔ آپ کو پورا قرآن پڑھ لیں، قرآن جو ہے نا وہ لینے کی بات کم کرتا ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو حق دو، پڑوسیوں کو حق دو، حقوق کی ادائیگی کے اوپر سارا فوکس ہے قرآن کا۔ بہرحال تو یہ ورثاء کی بھی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جو ہے کہ جو مرحوم ہیں ان کے قرضوں کو ادا کریں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اب اگر سارا پیسہ ہی قرضوں میں چلا گیا، یا والد صاحب نے 2-3 کروڑ روپے چھوڑے، مال تو بہت چھوڑا، اب قرضے ادا کی صرف 10 لاکھ روپے بچے، تو وہی تقسیم ہوں گے بس۔ تیسرا جو نمبر ہے وہ وصیت کا ہے، اور یہ دیکھیں جب تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو اس وقت تو
ورثاء کے لیے وصیت ہوتی تھی اور وصیت کرنا اس وقت فرض تھا کہ ہر شخص یہ بتا کے جائے کہ بھائی تمہارے مرنے کے بعد تمہارے والد کو کتنا دینا ہے، اگر والدہ کو کتنا دینا ہے، بیوی کو کتنا دینا ہے، بچوں کو کتنے دینا، آپ بتا کے چلے ہیں. یہ وصیت فرض تھی. لیکن اس کے بعد جب سورہ نساء کے اندر پورا تفصیل رکوع آئی ہے وراثت کے احکام سے متعلق، احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آ گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے جو ابو داؤد شریف میں، تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کا حق ادا کر دیا، یعنی بیان کر دیا، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. تو وصیت کے بارے میں دو بنیادی باتیں سمجھنا ضروری ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں میرے پاس کچھ مال ہے، میں وصیت کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا، وصیت آپ سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ وصیت یہ کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد یہ مال اس فلاں کو دے دینا. وصیت آدمی ظاہر سی بات ہے زندگی میں ہی کرے گا، لیکن اس کا تعلق جو ہے، جو شخص وصیت کر رہا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کا تعلق ہوگا. مثال کے طور پر آپ زندگی میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میرا جو یہ پلاٹ ہے فلاں جگہ پر، اس کی میں نے وصیت کر رکھی کہ یہاں ایک مسجد بنے گی. ٹھیک ہے، یہ جو پلاٹ ہے اس کے لیے میں نے وصیت کر رکھی کہ یہاں ایک مدرسہ بنے گا، یا فلاں رفاہی ادارے کو دے دینا بیٹے ہو کے. تو جب یہ الفاظ کہہ دی کہ مرنے کے بعد یہ جگہ مثال کے طور پر زید کو دے دینا، خالد کو دے دینا، کسی شخص کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن بشرط یہ وہ وارث نہ ہو. دیکھیں وصیت کا دروازہ شریعت نے اسی لیے رکھا کہ ورثاء کا حصہ تو ہے ہی. اب اس میں تفصیل ہے، لیکن مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ 3 قسم کے لوگ وارث ایسے ہیں جو کبھی بھی محروم نہیں ہوتے، ان کو تو ملتا ہی ملتا ہے. اگر کسی شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کی بیوی ہے یا بیوی کا انتقال ہوا ہے، شوہر ہے، میاں بیوی کو حصہ ملے گا ہی ملے گا، اولاد کو ضرور ملے گا. اور تیسرے نمبر پر مرنے والے کے اگر والد یا والدہ میں سے کوئی زندہ ان کو ملے گا. تو والدین، میاں بیوی اور اولاد، ان کو تو ملتا ہی ملتا ہے، کبھی بھی محروم نہیں ہوتے. باقی رہ گئے بھائی بہن، تو ان کو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. مثال کے طور پر اگر مرنے والے کا بیٹا ہے تو بھائی بہنوں کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن ایسی صورت جیسے آتی ہے کہ بھائی کسی مرحوم کا انتقال ہوا ہے، بیوہ ہے، 2 بیٹیاں اور بھائی بہن ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو پھر بھائی بہنوں کو کچھ حصہ بن جاتا ہے. لیکن اب آپ چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی میرا ماموں کا کوئی بیٹا ہے، یا میرے چاچا ہیں، میری پھوپھی ہیں، انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، یہ میرا بڑا خیال رکھا تھا، یا مثال کے طور پر کوئی رشتہ دار ہو، کوئی دوست ہو، وہ آپ کا بڑا محسن رہا ہے، تو آپ چاہتے ہیں یار میں اس کے لیے بھی کچھ اپنی جائیداد میں سے کچھ رکھوں. ہوتا ہے شریعت نے اس کے لیے کیا رکھا؟ وصیت کا ایک دروازہ رکھا ہے، بھائی آپ وصیت کر دیں، کیونکہ آپ کے مال میں تو ورثاء کا حصہ ہے، ہر رشتہ دار کا تو حصہ نہیں ہے، دوست احباب کا تو حصہ نہیں ہے. تو اب شریعت نے ایک وصیت کا ایک دروازہ رکھا ہے. اب وصیت کے بارے میں ایک بنیادی، اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ بھائی وہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹا آ کے کہتا ہے کہ بھائی 2 مکان ہیں، لیکن ایک مکان تو والد صاحب نے کیا ہے میرے نام کر دیا تھا، وصیت کر دی تھی کہ یہ تو اسی کا ہے. بھائی تو نہیں ہوتا. اور ایک مکان جو ہے والد صاحب نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد اس کا ہوگا. اچھا، ایک تو یہ کہ زندگی میں والد صاحب نے کسی کو دے دیا ایک مکان، بات سمجھ رہے ہیں، اور اسی کے ہینڈ اوور کر دیا، قبضہ بھی کرا دیا، اسی کے جو ہے سارے معاملات وہی دیکھتا ہے، پھر تو وہ اسی بیٹے کا ہو گیا، وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ کہا تھا کہ بھائی 2 مکان ہیں اور مرنے کے بعد جو ہے نا یہ مکان بڑے بیٹے کو دے دینا اور بقیہ دوسرے مکان میں سب کو وراثت ملے گی، تو نہیں ہوتا. تو پہلی اصولی غلطی تو یہ ہوئی کہ وارث کے لیے وصیت کرنا ہی جائز نہیں ہے. فلا وصیت لوارث، حدیث میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ورثاء کو تو حق دے دیا، اب وارث کے لیے وصیت کیونکہ بیٹا، جیسے میں نے عرض کیا، بیٹا بیٹی اولاد، وہ تو وارث، ان کو تو ان کا وراثت میں حصہ ہے، کمپلسری ہے، وہ ضرور حصہ ہوگا. تو پہلی بات تو یہ کہ وصیت کا جو تعلق ہے اگر آپ کسی شخص کے لیے کر رہے ہیں تو وہ غیر وارث کے لیے. جیسے اولاد اگر ہے تو چاچا ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ان کی اولادیں ہیں، یا آپ کو کوئی دوست ہے، یا کسی آپ نے بتا دیا کار خیر کے لیے آپ وصیت کر دیں، بھائی فلاں پلاٹ ہے، اس پہ یہ مسجد کے لیے وقف ہے، مدرسے کے لیے وقف ہے، یا فلاں رفاہی ادارے کو میں دے رہا ہوں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وصیت جو ہوگی وہ 1/3 مال میں ہوگی، 1/3 میں ہوگی. مثال طور پر آپ کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں تو 1 لاکھ تک آپ وصیت کر سکتے ہیں بس.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنا سارا مال اس کی وصیت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، فالثلث والثلث کثیر، آپ نے بولا 1/3 میں وصیت کرو اور 1/3 بہت ہے، 1/3 بہت ہے. اس کی وجہ بھی بالکل ظاہر ہے کہ دیکھیں اگر آپ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کریں گے تو ورثاء کا حق کم ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ ورثاء کو بھی تو حق رکھا ہے شریعت نے. اور وارث جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا 3 قسم کے لوگ کبھی بھی محروم نہیں ہوتے، تو ان کا حق تو سب سے زیادہ ہے. اچھا آپ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، اب کسی نے 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کر دی یا وارث کے لیے وصیت کر دی، دونوں صورتیں درست نہیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ 2 بنیادی باتیں وصیت میں آپ کو سمجھنی ہے. غیر وارث کے لیے وصیت کرنی ہے، وارث کے لیے نہیں کرنی. اور دوسری بات غیر وارث کے لیے جو وصیت کرنی ہے وہ بھی 1/3 مال تک کرنی ہے، 1/3 مال سے زیادہ نہیں. لیکن اگر ان دونوں چیزوں کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، وارث کے حق میں وصیت کر دیتا ہے، یہ غیر وارث کے حق میں تو کیے لیکن 1/3 سے زیادہ کر دیتا ہے اور وہ شخص مر گیا، تو اب یہ سارا معاملہ ورثاء کی رضامندی پر موقوف ہو جائے گا. مثال کے طور پر والد صاحب نے کہا تھا بھائی 2 مکان ہیں، 1 مکان بڑے بیٹے کو دے دینا. اب اگر دیگر بیٹے بیٹیاں راضی ہیں تو پھر ٹھیک ہے دے دیں ان کو، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا حصہ بھی ان کو دے رہے ہیں، تو اختیار ہے. لیکن اگر سب راضی نہیں ہیں تو پھر وہ وراثت میں تقسیم ہوگا سب کے. اور اگر کوئی ایک راضی نہیں ہے تو اس کو بولیں گے بھائی ٹھیک ہے، مکان میں مثال کے طور پر زید راضی ہے تو مکان میں زید کا جتنا حصہ ہے وہ اس بیٹے کو مل جائے گا جس کے حق میں وصیت کی. لیکن اگر دوسرے راضی نہیں ہے تو آپ ان کے اوپر زور نہیں ڈال سکتے، آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے، بالکل غلط ہے. اسی طریقے سے 1/3 مال سے زیادہ میں وصیت کر دی. مثال کے طور پر والد صاحب نے کہا تھا کہ بھائی 10 لاکھ روپے جو ہے نا فلاں مدرسے میں دے دینا یا فلاں رفاہی ادارے کے لیے دے دینا. اب جب حساب کیا تو مثال کے طور پر والد صاحب نے چھوڑے 27 لاکھ روپے، تو 27 لاکھ کا جو 1/3 ہے وہ 9 لاکھ بنتا ہے. والد صاحب نے 10 لاکھ کی وصیت کی ہوئی تو 9 لاکھ تو ورثاء کی ذمہ داری کے وہ دیں گے، لیکن 1 لاکھ جو ہے وہ ورثاء کی رضامندی میں موقوف ہے. اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو پھر 9 لاکھ تک وصیت چلے گی اور 1 لاکھ جو ہے ورثاء میں ہی تقسیم ہوگا. لیکن اگر سب راضی ہو، دلی رضامندی ہو تو دے سکتے. اچھا اس میں ایک بات ایک ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ورثاء میں کوئی نابالغ ہے اس کی رضامندی کا اعتبار بھی شریعت نے نہیں کیا. مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، باقی بچیاں بیٹے تو بالغ ہیں لیکن ایک لڑکا ہے 10 سال کا، تو اب جیسے میں نے جو مثال دی کہ بھائی 10 لاکھ روپے کی وصیت تھی لیکن 9 لاکھ بن رہا ہے 1/3، تو 1 لاکھ میں جو اس نابالغ کا حصہ جو بھی بن رہا ہوگا 5,000 10,000 اس کا جو خاص حصہ بن رہا ہوگا وہ آپ جو ہے وہ جس چیز کی وصیت کی مسجد میں دینے کی، مدرسے میں دینے کی، وہاں نہیں دے سکتے، بلکہ اس کا حصہ بچا کے رکھیں گے. بالغ ہونے کے بعد اس کو بتا دیں، کیونکہ نابالغ شخص کی رضامندی کا بھی شریعت نے اعتبار ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں ہے نا، اپنے صحیح غلط کی ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے. اچھا یہ تو وصیت جو کرنا ہے یہ زیادہ یہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا. اگر مثال میں بہت سارے لوگ ایسے ہی مر جاتے کوئی وصیت نہیں کی، سمجھتے ہیں آپ، تو اس میں تو پھر یہی ہے جیسے تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالے، قرضے نمٹا دیے ان کے، باقی سارا مال ورثاء میں تقسیم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وصیت کرنا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، بس مستحب ہے. اب علماء نے اس میں یہ بات لکھی ہے احادیث میں غور کر کے کہ آپ اپنے ورثاء کی کنڈیشن دیکھیں کیا ہے. اگر آپ مثال کے طور پر آپ دیکھیں میری جو اولاد ہے ماشاءاللہ وہ مالی اعتبار سے ویل سیٹلڈ ہے، سب کے اپنے اپنے گھر ہیں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے مستحب یہ کہ آپ 1/3 مال میں وصیت کر دیں، مسجد کے لیے کر دیں، مدرسے کے لیے کر دیں، کسی کار خیر کے لیے کر دیں، تاکہ وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ بھی چلتے رہے آپ کے بعد. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ واجب نہیں ہے وصیت کرنا، مستحب ہے اس صورت میں. اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی میرے جو ورثاء ہیں اولاد وہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، تو تب بھی 1/3 مال تک وصیت کرنا تو جائز ہے، شریعت نے آپ کو کھلا اختیار دیا، لیکن پھر نہ کرنا بہتر ہے تاکہ سارا مال ورثاء کو مل جائے، کیونکہ ان کا حق زیادہ. اور اس کی وجہ یہ کہ یہ سارے ورثاء کا یہ تو قریبی رشتے ہیں نا، خونی رشتے ہیں. اور آپ نے علماء سے سنتے رہتے ہوں گے جیسے رمضان بھی آ رہا ہے تو زکوٰۃ اور صدقات جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ کون ہے؟ وہ قریبی رشتہ دار ہے. اور یہ اولاد بیوی والدین کو تو زکوٰۃ وغیرہ نہیں لگتی، لیکن ویسے ہی ان کی ضرورت پوری کرنا جس کو نفلی صدقہ بولتے ہیں، گفٹ بولتے ہیں، ہدیہ بولتے ہیں، اس کے بھی وہی سب سے زیادہ حقدار ہے. تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ پھر آپ وصیت نہ کریں. یہ تو ساری بات ہو گئی جو عام طور پر جو وصیت کی جاتی ہے اس سے متعلق بات ہو گئی. اب ایک بات یہ ہے
کہ ایک وصیت جو ہے وہ واجب ہے کرنا. وہ کیا کہ اگر آپ کے ذمے میں کسی کا حق ہے. اب حق دو قسم کے، ایک تو حقوق العباد ہیں، جیسے ابھی میں نے قرضوں کی تفصیل عرض کی. اس سے متعلق بھی جو بنیادی روایت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر کوئی حق ہو تو 3 راتیں بھی ایسی نہ گزریں مگر اس کے بعد اس کی وصیت لکھی ہوئی موجود ہو. مثال کے طور پر آپ کے اوپر کسی کا قرضہ ہے 5 لاکھ روپے اور آپ اس کو دے رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے، تو آپ اس کو لکھی ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی تو اللہ کے رسول نے تو فرمایا نا بھائی 3 راتیں بھی ایسی نہ گزرے مگر وصیت آپ کے پاس لکھی ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ 1 رات بھی ایسی نہیں گزری میرے اوپر مگر میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی ہے. دیکھیں یہ پتہ ہونا چاہیے. آپ اولاد کو بتائیں، گھر میں سے کسی کو بتایا کریں کہ بھائی بسا اوقات یہ ایسا ہو جاتا ہے بھائی کوئی شخص کا اچانک انتقال ہو گیا، اب کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. تو یہ اگر آپ کے اوپر کسی کا مالی حق ہے، حقوق العباد، تو پھر وصیت لکھنا یا کم سے کم زبانی طور پر بتانا یہ واجب ہو جائے گا. تاکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ مال چھوڑ دیا لیکن آپ بتا کے بھی جائیں کہ بھائی فلاں کے اوپر اتنا مال ہے، تاکہ ورثہ اس کو ادا کر دیں. اب یہ حقوق العباد میں بھی ہے، جیسے میں نے بتا دیا کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے، اس کی رقم دینی ہے، یا ویسے کوئی ذاتی ضرورت کے لیے قرضہ لیا تھا تو وہ لکھنا ضروری ہے اور یہ لکھنا واجب ہے. اور دوسرا حق اللہ ہے. اب حق اللہ میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس کی ایک صورت یہ ہے کہ نمازوں کا فدیہ ہے، روزوں کا فدیہ ہے. اب روزوں کا جو فدیہ ہے، اگر مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ وہ روزے اب نہیں رکھ سکتا، اس کو ڈاکٹر نے منع کیا کہ اب آپ روزہ رکھ ہی نہیں رکھ سکتے، آپ کی بیماری ایسی ہے، تو پھر ہر روزے کا فدیہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ صدقہ فطر یعنی کہ 1.25 کلو آٹا یا اس کی قیمت، یعنی کہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ آج کل 220 روپے بھی دے گا تو 1 روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا. اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے، حج، فرض حج کا مسئلہ بڑا نازک ہے. اگر کسی سال بھی آپ کے اوپر جب حج کی درخواستیں جمع ہو رہی تھی، چاہے گورنمنٹ کی ہو پرائیویٹ سطح پر ہو، اور آپ نے کوئی دلچسپی نہیں لی، کوئی کوشش ہی نہیں کی حج پر جانے کی، لیکن آپ کے اوپر حج فرض تھا، آپ جا سکتے تھے. اب لوگ کہتے ہیں نا اگلے سال چلے آؤں، اگلے سال چلے آؤں، لیکن اگلے سال آپ کے پاس وہ رقم ہی نہیں ہے، تب بھی حج فرض رہے گا. اس لیے بہت نازک مسئلہ ہے. حج کس کے اوپر فرض ہو جائے اس کو فوراً ادا کرنا ضروری ہے. اب مثال کے طور پر اچھا ایک صورت تو یہ، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر حج فرض ہی بڑی عمر میں ہوا ہے، لیکن اب اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ خود نہیں جا سکتا، بہت زیادہ بیمار ہے، فالج ہے، اور کسی بندے کو ساتھ لے جائے اس کا اتنا خرچہ نہیں ہے اس کے پاس. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو ان صورتوں پہ علماء کہتے ہیں بھائی وصیت لکھیں، جس کو ہم کہتے ہیں حج بدل کروا دینا. سنا ہوگا لفظ حج بدل کا. اب ایک تو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں میں مرحوم والد کی طرف سے حج بدل کر رہا ہوں. اچھا، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہوں نے کوئی وصیت بھی نہیں کی تھی، ان کے پاس فرض بھی نہیں تھا، کہتے ہیں حج بدل کر رہا ہوں. تو وہ تو حج بدل نہیں ہوتا، وہ ایصال ثواب کے لیے آپ حج کرتے ہیں، وہ حج نفلی ہوتا ہے، آپ کی طرف سے ادا ہوتا ہے، اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے. لیکن جو حج بدل اصل ہے وہ تو یہ ہے کہ اس شخص پہ کسی شخص پہ حج فرض رہا ہو، اس نے مال بھی چھوڑا ہو اور وصیت بھی کی ہو. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ جہاں تک تعلق حقوق العباد کا، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا قرض ہے، یہ ساری چیزیں، تو وہ تو میں نے عرض کیا کہ میت نے جو مال چھوڑا ہے اس میں سے پورا کا پورا ادا کیا جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو حق اللہ ہے اس میں جیسے میں نے بتا دیا ہے نماز روزے کے فدیے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حج فرض تھا حج نہیں کیا، یا 2-3 سالوں کی زکوٰۃ تھی وہ نہیں دی، تو اس سے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے اس کے وصیت کرنا واجب ہے. دیکھیں یہی نا، تو اگر وصیت کی ہے تو وہی بات کہ یہ ایک 1/3 میں جائے گا. اب اگر وصیت کیے تو ورثاء کی جو شرعی ذمہ داری ہے وہ 1/3 تک ہے کہ بھائی مثال کے طور پر 30 لاکھ روپے چھوڑے تو 10 لاکھ کے اندر اگر یہ سارے معاملات نمٹ رہے تو آپ کو نمٹانا ضروری ہے. لیکن اب ایک صورت ایسی ہوئی کہ بھائی مثال کے طور پر والد صاحب کے اوپر حج بھی فرض تھا، حج بدل کروانا ہے، فدیے دینے، یہ ساری صورتیں ہیں، اور پیسے کم پڑ رہے ہیں، تو اب ورثاء کی ذمہ داری 1/3 تک ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے 2-4 لاکھ روپے کم پڑ لیں تو آپ کے اوپر شرعاً واجب تو نہیں ہے،
لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے، والدہ کا انتقال ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا تو پھر یہی ہے. پھر اب ترغیب والی بات آ جاتی ہے کہ بھائی آپ چاہتے ہیں ان کی آخرت اچھی ہو، قبر اچھی ہو، تو پھر آپ اپنی طرف سے تبرن احسان کے طور پہ کریں. اور ویسے عام طور پر اس میں کوتاہی ہے، عموماً جو آپ مسائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں اس میں وصیت لوگ نہیں کر کے جاتے. اب جیسے حج بدل والے کم لوگ تھے، لیکن یہ ایک مشہور مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور 2 سال کی نماز ہی نہیں پڑھی، اتنے سالوں کے فدی ہیں روزے کے، اور وصیت کوئی کی بھی نہیں تھی. تو اب جب وصیت نہیں کی تو اب ورثاء کے اوپر لازم تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ترغیب والی بات آ گئی کہ آپ چاہتے ہیں کہ والد صاحب کی آخرت اچھی ہو، ان کے اوپر کوئی حق نہ رہے. تو اب اگر کوئی وارث اپنی طرف سے تبرن احسان کے طور پر کرے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے اوپر شرعاً واجب نہیں ہے. اچھا، یہ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ بسا اوقات کسی نے کوئی وصیت نہیں کی، ٹھیک ہے، تو میں نے جیسے عرض کیا کہ جب وصیت نہیں کری تو اب جتنا بھی مال ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے. اب ہمارے ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ کہتے ہیں یار دیکھو والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ہم سب ماشاءاللہ سے کیا ہے، مالی اعتبار سے مستحکم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک کام کرتے ہیں یار، یہ 10 لاکھ روپے جو ہے نا فلاں مسجد کی تعمیر وہاں دے دیتے. سنا ہے نہیں سنا؟ تو دیکھیں یہ آپ مشورے کے طور پر تو بات سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. اب لوگ مسلط کر رہے ہوتے ہیں، زور ڈال، یار تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے، مسجد کی تعمیر میں دے رہے ہیں. بھائی شریعت نے حق ہی اسی کا رکھا ہے. اور سب سے آسان حل ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، ایک ہے ظاہری ایجاد اور ایک ہے دلی رضامندی. حدیث شریف میں جو فرمایا نا، کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر وہ طیب نفس سے دے دے. طیب کہتے ہیں دلی رضامندی سے دے دے. بھائی آسان مال یہ ہے کہ جتنا ہر وارث کا حصہ بن رہا ہے آپ اس کو دے دیں. اب آج کل تو آسان ہے نکالنے کے، آپ نے آن لائن ٹرانسفر کر دیا. اب آپ اس کو ترغیب دے دیں مسجد میں دینا تو دے دو، ہم بھی دے رہے ہیں، اب اس کی مرضی دینا دے. لیکن ہمارے ہوتا کیا ہے، وراثت تقسیم ہو ہی نہیں، کہہ رہے یار وہ فلاں اچھے کام میں فلاں کار خیر میں دے دیتے، اور پھر اس کے اوپر زور ڈال. یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ شریعت نے حق کس کا رکھا ہے. بھائی اس طرح تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ کا کسی سے نکاح ہو جائے، اب آپ کی جو بیوی ہے وہ بہت اچھے خاندان سے آئی ہے، مالی اعتبار، اب آپ اس کو کیا بولیں گے؟ بھائی تمہارے پاس تو کروڑوں روپے، مہر کی کیا ضرورت ہے، یوں بولیں گے؟ پھر مہر دینا کیا واجب ہے. اب اس کے بعد کروڑوں روپے یا لاکھوں روپے، آپ کی جو مہر کی رقم ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ وہ آپ کو دینی پڑے گی. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. اب بھائی وہ اس کے بعد لاکھوں روپے کروڑوں روپے کچھ بھی ہیں، جب شریعت نے اس کا حق رکھا وہ آپ اس کو حق دے دیں، اس کو دے دیں، ہینڈ اوور کر دیں، قبضہ کر دیں. اب اس کو آپ ترغیب دے دیں کہ بھائی ہم چاہ رہے ہیں کہ والد صاحب کی مسجد بن رہا ہے، مدرسہ بن رہا ہے، اس میں ایک اماؤنٹ دے دیں تاکہ والد صاحب کی آخرت اچھی ہو. اب اس کے اوپر ہے کہ وہ آپ کے جو ہے مشورے کو تسلیم کرے یا نہ کرے. تو مشورے کی حد تک تو صحیح ہے، رائے کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن کسی کے اوپر آپ مسلط نہیں کر سکتے. پھر آخری بات جو ہے وہ وراثت کی تقسیم ہے، اور یہ بھی ایک طویل موضوع ہے، اور یہاں پر میرے خیال سے 1-2 سال پہلے اس کے اوپر نشستیں بھی ہوئی ہیں. اور چوتھا نمبر پھر آتا ہے وراثت کا. تو تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالے جائیں گے. کسی نے بطور احسان ادا کر دی تو ٹھیک ہے، پھر نکالنے کی ضرورت نہیں، ورنہ آپ نکال سکتے، لیکن سنت کے مطابق جو اخراجات. اس کے بعد قرضوں کی ادائیگی ہے، پھر 1/3 مال میں 1/3 میں اس کی وصیت ہے، اور پھر جو مال بچ جائے تو وہ ورثاء میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا. اب یہاں 2-3 باتیں آپ سمجھیں. دیکھیں وراثت کے بارے میں ایک بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ورثاء کے جو حصے ہیں نا وہ قرآن نے مقرر کر دیے. ایک ہے زندگی میں اپنی ورثاء کو دینا، اس کا حکم الگ ہے، اس میں پھر بھی لچک ہے، اس میں 2-3 صورتیں بن جاتی ہیں. لیکن جب کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو وہ تو قرآن میں حصہ لکھا ہوا ہے، اس کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اب یہاں بھی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار اس بیٹے کے پاس بڑا مال ہے، اس کا تو اپنا گھر ہے، اس کا کرائے کا گھر ہے، تو اس کو زیادہ دے دیتے ہیں، اس کو کم دے دیتے ہیں. نہیں، یہ غلط ہے. بھائی یہ تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں وراثت کے احکام کا اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام فرمایا کہ پورا رکوع اتر گیا خود. ورنہ نماز جیسے حکم کے بارے میں بھی کیا قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز قائم کرو، مومنین کی علامت ہے کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آ گئیں. لیکن رکوع میں کیا پڑھیں گے، سجدے میں کیا پڑھیں گے، اور تشہد میں کیا پڑھیں گے، سجدہ صحف کم ہوگا، یہ سارے احکام احادیث مبارکہ میں پتہ چلے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے سکھا دی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اسی طرح نماز پڑھو، اور وہ صحابہ کرام نے نقل کر دیا، وہ احادیثی کتابوں میں چلا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کسی حکم سے متعلق بنیادی ہدایات تو دے دیں، لیکن اس سے متعلق جتنے تفصیلی احکام ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے تو اس کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ تو لیکن وراثت کی جب باری آئی تو اللہ نے اپنے رسول کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں چھوڑی، بلکہ سارے احکام خود بیان کر دیے کہ مرنے والے کہ بیوی کا کتنا حصہ ہے، بیوی مری ہے تو شوہر کا کتنا حصہ ہے، اور بیٹا بیٹی جو ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا، ٹھیک ہے، یہ ساری مرنے والے کے والد یا والدہ میں سے کوئی زندہ اس کا کتنا حصہ ہے، پورا سورہ نساء کے اندر آئی ہے۔ اس لیے پہلی بات تو ہے کہ ورثہ کے حصے مقرر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو علماء کہتے ہیں یہ ملکیت اضطراری ہے، یعنی کوئی شخص انتقال ہوتا ہے تو آٹومیٹک یہ حصے جو ہے وہ ورثہ کی ملکیت میں خود ہی چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی قبول بھی نہیں کرنا پڑتا، خود بخود ملکیت، یعنی کہ یہ ایسی ملکیت ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بات لکھی نا کہ وراثت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اب جب آپ نے دو باتیں یہ سمجھ لی تو اب تیسرا بات یہ سمجھیں کہ وراثت کی تقسیم میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنی جلد تقسیم ہو اتنا اچھا ہے، اور کسی وارث کے حصے کو اس کے اندر تاخیر کرنا یا اس کو ہڑپ کر لینا یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس پر کئی قسم کی وعیدات مشہور روایت آپ نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کی ایک بالش زمین بھی غصب کرے گا، ایک بالش، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینیں توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو کسی وارث کا جو حصہ ہے اس کو اس کے حصے سے محروم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دیں گے۔ یعنی کہ اس روایت کا حاصل یہ بنتا ہے کہ اگر کسی، جیسے قرآن نے ایک اصول بتا دیا نا، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ جس کا نیکی کا پلڑا وزنی ہوا تو وہ جنت میں جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا۔ لیکن اگر وہاں یہ بات آ گئی کہ اس نے بہن کا حصہ کھایا ہوا ہے، فلاں بھائی کا حصہ کھایا ہوا ہے، تو آپ بتائیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو فرما دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیں گے۔ تو اس میں یہ بات بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم کسی کا حصہ جو ہے اس کو اس سے محروم نہیں کر رہے، ہم اس کا حصہ کھا تو دیں گے، دینے کی نیت ہے، سنا ہوگا آپ نے نہیں ہوگا، تو بھائی تاخیر کرنا بھی تو منع ہے۔ حدیث میں تو واضح فرماتے ہیں مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا، خوشحال آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ اور دوسری روایت آپ اس کے ساتھ میں لائے، فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ کیا مطلب؟ جب قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ہر ایک کو نور ملے گا، اور یہ نور جو روشنی ہے پل صراط پہ کام آئے گی انسان کے۔ اور بعض اعمال ایسے بتائے نا حدیث میں کہ اس سے وہ نور حاصل ہوتا ہے، جیسے فجر کی نماز، جو اندھیروں میں مساجد کی طرف جاتے ہیں تو ان کو پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ اسی طرح بعض اعمال ایسے کہ ظلم ایسی چیز ہے کہ وہ نور کو ختم کر دے گی، وہ اندھیرا آ جائے گا، تو پھر انسان کس طرح پل صراط پار کرے گا اور جنت پہ جائے گا؟ تو بھائی کسی کے حق میں تاخیر کرنا بھی تو گناہ ہے۔ اور علماء نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ وراثت کی جلد تقسیم، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ کسی وارث کو اس کا حصہ بر وقت دے دیں تو بر وقت اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، نہیں ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی ایک وارث ہے، وہ کرائے گھر میں رہتا ہے، اس نے پیسے جمع کیے بھائی، اس کے بعد 25 لاکھ روپے اس کا وراثت میں حصہ بن رہا ہے 25 لاکھ روپے۔ اس نے کہا یار 25 لاکھ میرے پاس ہے، 25 لاکھ روپے آئیں گے تو میں 50 لاکھ کا ایک فلیٹ لے لوں گا۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں یار ابھی صبر کرو، ابھی ہم والد صاحب نے جو پلاٹ چھوڑا اس کو نہیں بیچ رہے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ والد صاحب نے ایک پلاٹ چھوڑا، یار ابھی اس کی ویلیو بڑھنے تو پھر بیچیں گے۔ بھائی یہ آپ اپنی ذاتی جائیداد میں تو کر سکتے ہیں کہ آپ بیچیں نہ بیچیں، آپ انتظار کریں، لیکن یہ آپ کا ذاتی حصہ تھوڑی ہے۔ اس کا پھر ایک آسان حل یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کا حصہ بڑھ رہا ہے تو میں بیچ دوں گا، تو آپ اس کو اپنی طرف کر لیں۔ مثال طور پہ 4 ورثہ ہیں تو ایک اس کو اپنی طرف کر لے، اس کی ویلیو لگا لے، 3 کو حصہ دے دے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ جب ہی ہوگا جب اس کے بعد کیش ہوگا۔ اب ہمارے یہاں پہ بھی 2 رکاوٹیں آتی ہیں۔ ایک رکاوٹ تو یہ آتی ہے کہ جو وارث اپنی طرف کرنا چاہ رہا ہو تو اس کی ویلیو کم لگا رہا ہوتا ہے
تو ورثہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی یہ پلاٹ جو ہے 50 لاکھ کا ہے، یہ 30 لاکھ روپے لگا رہا ہے، مثال کے طور پر آپ کو پر منتھ اتنا دیں گے، تو بول تو دیتے لیکن پھر وہ دیتے نہیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ وہ پلاٹ یا گھر اپنی طرف کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس میں دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ آپ اس کی ویلیو صحیح لگائیں۔ دیکھیے جب تک اللہ کا خوف دل میں نہیں ہو، خوف خدا دل میں نہیں ہوگا تو پھر یہ تقسیم صحیح نہیں ہوگی۔ جس کے دل میں خوف خدا ہے نا کہ کل قیامت کے دن حساب دینا ہے، مالی معاملات میں پکڑ نہ ہو جائے، وہ کروڑوں روپے بھی تقسیم کر دے گا، اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ 1000 روپے کے اندر بھی ڈنڈی مارے گا، وہ 2-4 لاکھ روپے کے اندر بھی ڈنڈی مارے گا۔ اب ایک مسئلہ وہی ہے کہ بھائی اب والد کا انتقال ہو گیا، بیٹے جو ہے اس گھر میں رہ رہے ہیں، والد صاحب نے مکان چھوڑا ہے، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، اب کیا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں بھائی اگر مکان تقسیم کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائی اب وہی مسئلہ ہے کہ اگر بیٹے اپنی طرف کرنا چاہ رہے ہیں اس گھر کو تو اس کی مالیت لگا کے اپنی بہنوں کو حصہ دیں، اور ایک تو یہ کہ مالیت صحیح لگائیں اور پھر اس کے اوپر طے کر لیں کہ بھائی ہم پر منتھ اتنا دیں گے آپ کو، تاکہ آپ تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کوئی بھی صورت نہیں کرتے، آپ رہ رہے ہیں، 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، بہنیں شرمی میں مانگتی نہیں ہیں، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بھائی اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ کرائے گھر میں رہیں۔ پاکستان کے اندر ریشو نکالیں کتنے لوگ اپنا گھر ہے، اکثریت تو کرائے گھر پہ لوگ رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں شیطان ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان کی چالیں اتنی زبردست ہیں کہ وہ ہماری برائیوں کو بھی اچھا کر کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہم کھا تھوڑی رہے ہیں تو دیں گے۔ اور دیکھیں جتنی تاخیر کریں گے وراثت کی تقسیم میں اتنا معاملہ پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ جو میں نے کہا نا کسی وارث کو اس کا حق پہنچ جائے، اس وقت دیکھیں کیا مسئلہ ہوتا ہے، کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس نے پلاٹ چھوڑا، ہمارے یہاں عام طور پہ نقدی تو تقسیم ہو جاتی ہے، مسئلہ زیادہ طور پر کوئی جائیداد چھوڑی اس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب ہوا کہ جو اصل وارث ہے اس کو ان کا حق ہی نہیں پہنچا، 10 سال ہو گیا، 12 سال ہو گیا، پھر کیا ان میں سے بھی ایک مر گیا، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کا حق تو اس تک پہنچا نہیں پہنچا نا۔ تو اب آپ اس کا کیا ہے، اصل تو اس کو فائدہ اٹھانا تھا، یہ وراثت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے وہ اس کو تو آپ نے دیا ہی نہیں، اب اس کا حق کیا جائے گا، وہ اس کی اولاد میں جائے گا۔ تو بسا اوقات معاملہ اتنا پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ اصل جو وراثت تھی وہ کس کی تھی اور اب مل کس کی ہو رہی ہے، وہ 2-3 پشتے ہی بیچ میں سے حذف ہو جاتی، وہ بھی انتقال کرے۔ اور علماء نے ایک عجیب بات یہ لکھی ہے کہ اگر آپ جلدی وراثت کی تقسیم کریں گے نا تو جب جو کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو لوگ غمگین ہوتے ہیں، تو دل نرم ہوتے ہیں، فوراً آمادہ ہو جائیں گے۔ جتنی تاخیر ہوگی پھر وہی بات کہ دنیا کی رنگینیوں میں ہم مگن ہو جائیں گے، پھر وہی دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر آمادہ نہیں ہوتے۔ بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ وراثت کی تقسیم کے احکام یہ تو ایک تفصیلی ٹاپک ہے، ہمارے اس سے متعلق اتنا ہی تھا کہ اس کا نمبر 4 نمبر ہے، اور جتنا حصہ بنے تو اس کو جو ہے وہ شرعی ورثاء کے درمیان آپ تقسیم کریں۔ اور بھائی دیکھیں جس کو حصہ دینا ہوتا ہے نا وہ سیدھا کسی دارالفتہ میں جاتا ہے، وہ لکھتا ہے والد مرحوم کا انتقال ہو گیا، یہ جائیداد چھوڑی ہے، یہ نقدی ہے، یہ سارا کچھ لکھا، اور بھائی مرنے والے کیا بیوہ ہے، 2 بیٹے 1 بیٹی ہیں، لکھ دیا۔ 2-4 دن میں ہفتے میں آپ کو جواب آ جائے گا، اس ٹائم لگی آپ تقسیم کرتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور جن کو تقسیم نہیں کرنا ہو گئے، اور کچھ مسئلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، 2-4 منٹ ہیں۔ دیکھیں جب تک آپ وراثت تقسیم نہیں کرتے تو اس جائیداد سے جتنا نفع آ رہا ہے، مثال کے طور پر ایک فلیٹ ہے والد صاحب کو، انہوں نے اپنی زندگی میں کرائے پہ چڑھایا ہوا تھا، کرایہ آ رہا تھا، زندگی میں تو کرایہ تھا، والد صاحب کے پاس جا رہا تھا۔ اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ابھی آپ نے وراثت تقسیم نہیں کری، کرایہ آ رہا ہے، تو وہ کرایہ بھی تمام ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ مثال کے طور پر 30,000 روپے کرایہ آ رہا ہے، 2 بیٹے 2 بیٹی ہیں، تو 10,000 بیٹوں کو ملے گا، 5,000 بیٹیوں کو ملے گا، کیونکہ اس گھر کے اندر بیٹیوں کا بھی تو حصہ ہے۔ بیٹوں کا اگرچہ دگنا ہے، ڈبل ہے، لیکن بیٹیوں کا بھی تو حصہ ہے، تو کرایہ بھی بیٹیوں کو ملے گا، سب کو ملے گا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک گھر کے اندر بچے رہ رہے ہیں، بیٹے رہ رہے ہیں، اور بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں، تو اس گھر میں بھی تو بیٹیوں کا حصہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یار ابھی ہمیں تھوڑا سا وقت دے دو، ٹھیک ہے 2-3 سال کا وقت دے دو، ہم بیچ کے حصہ دے دیں گے اور بہنیں راضی بھی ہو جائیں۔ اول تو دیکھیں اس بات کی گارنٹی نہیں، ابھی آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ بہنیں دل سے راضی ہیں یا نہیں، اس کا کوئی پیمانہ نہیں، کسی کے پاس کوئی تھرما میٹر تو ہے نہیں کہ وہ دیکھے بھائی راضی ہے یا نہیں۔ تو اس صورت میں آپ کو خود پیشکش کرنی چاہیے کہ ایک مناسب کرایہ جو بنتا ہے اس میں بہنوں کو اس کو کرایہ دیں۔
پھر آپ کرایہ دیں وہ بہن واپس کر دے تو پھر تو کہہ سکتے دلی رضامندی ورنہ نہیں. اور پھر دیکھیں پھر ہر شخص کی حالت بھی دیکھی جاتی ہے نا. اب بہن خود پریشانیوں میں, وہ کہہ رہے ہیں یار بہن نے معاف کر دیا, تو آپ کو خود بھی اتنی سمجھ ہے کہ بہن نے کیسے معاف کر دیا. اور ایک مشہور بات یہ ہے کہ بعض اوقات بہنیں جو ہے وہ کہہ دیتی ہیں کہ بھائی ہم اپنا حصہ نہیں لیتے, حصے سے دستبردار ہو جانا. تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. حصے سے دستبردار ہو جانا, معاف کروا دینا, وراثت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کسی بہن نے کہا میں اپنی والد صاحب نے مکان چھوڑا اس پہ اپنا حصہ نہیں لیتی, اور 1 مہینے کے بعد کہتی ہے میں لیتی ہوں, تو وہ لے سکتی ہے. کیونکہ یہ جو حصہ ہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا حصہ کسی کو گفٹ کر رہی ہے, ہبہ کر رہی ہے. اور گفٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا حصہ الگ سے اس کے ہینڈ اوور کر دیا جائے, جس کو علماء کہتے ہیں تقسیم کر کے دے دینا. تو وہ تو جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ہبہ کا گفٹ کا لفظ استعمال نہ کرے اور بالکل اس کو قبضہ ہینڈ اوور نہ کر دے. وہ نقد مال میں تو آسان ہے, لیکن اگر گھر بڑا ہے یا پلاٹ بڑا ہے تو اس کے اندر بڑے مسائل ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مسائل آتے ہیں کہ بسا اوقات بہنیں کہتی ہیں ہم دستبردار ہو جاتے ہیں, ہم نہیں رہتے, لیکن حالات تو بدلتے رہتے ہیں. 1 سال کے بعد وہ بولتی ہیں مجھے حصہ چاہیے. تو حاصل یہ ہوا کہ 4 نمبر پر وراثت کا ہے, اور وراثت کی تقسیم میں بھی جلدی کرنے کا حکم ہے. اور جتنی جلدی کریں گے تو باہمی محبتیں بھی قائم رہیں گی. عام طور پر پھر ہم یہ دیکھا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں پھر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دل میں رہ جاتی ہیں, دل میں قدورتیں پیدا ہوتی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے نفرتیں بڑھتی ہیں, اور پھر ایسا نہ ہو جائے کہ خونی رشتے خراب ہو جائیں اس صرف مال کی وجہ سے. تو یہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے خونی رشتے خراب نہ ہو, آپس میں محبتیں قائم رہیں, تو اس کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ وراثت کی تقسیم جو ہے وہ جلد از جلد کیا جائے اور ہر ایک کو اس کو پورا حق دیا جائے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ مکان اپنی طرف کر رہے ہیں اور بہنوں کی ویلیو لگا کے بہنوں کو اس کا حصہ دے رہے ہیں, تو پہلے تو آپ یہ دیں کہ آپ وہ حصہ دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے. اب بھائی کہتے ہیں ہاں بھائی ہم دے دیں گے, بھائی کہتے نا بھائی ہر مہینے 1 لاکھ روپے دے دیں گے. اب آپ کو یہ پتہ ہے 1 لاکھ روپے تو میری بچت ہی نہیں ہے, پھر آپ کا وہی جھگڑا ہو گیا, فائدہ کیا. اور جیسے میں نے عرض کیا یہ جب تک دل میں خوف خدا نہ ہو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. پرانے جگہ جگہ کہا نا کہ وہ انہیں دوسروں کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اپنے ہی نقصان کیا, اپنے آپ کو ہی خسارے میں ڈالا. کیونکہ پھر آخرت میں اگر سوال ہو گیا کہ بھائی آپ کی تو نیت تھی اور ہر مہینے دینے کی, لیکن آپ کو خود بھی پتا تھا کہ نہیں دے سک رہے, تو پھر وعدہ کرنے کا کیا فائدہ. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں, اور اس کا آسان حل یہی ہے کہ وراثت کی جو تقسیم ہے اس کو جلد از جلد تقسیم کیا جائے, اور ہر ایک وارث کو چاہے وہ بھائی ہو اور خصوصاً بہنیں جو ہیں ان کو ان کا حصہ ہینڈ اوور کر دیا جائے. جب آپ ان کو ان کا حصہ ہینڈ اوور کر دیں, اب اگر وہ آپ کو اس میں سے کچھ دے دیں تو یہ واقعی یہ کہا جائے گا کہ یہ جو ہے انہوں نے دلی رضامندی سے دیا ہے. اچھا ایک مسئلہ میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ والد صاحب نے کچھ بہنوں کی زندگی میں شادیاں کی ہوتی ہیں, کسی بھائی کی شادی کی ہوتی ہے, اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا, ایک بھائی یا ایک بہن رہ گیا, ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو اب بسا اوقات جو بیوہ ہیں یعنی کہ مرحوم کے اعتبار سے بیوہ اور بچوں کی وہی رکاوٹ بن جاتی ہے. بھائی نہیں 2 کی شادیاں ہوئیں, وراثت تقسیم نہیں کرتے کہ دوسروں کی شادی نہ, یہ بھی بالکل غلط ہے. بھائی ٹھیک ہے انہوں نے زندگی میں شادی کر دی, اب تو انتقال ہو گیا, اب شریعت کا حکم دیکھیے. اصل آپ کو یہ تلاش کرنا ہے, قرآن نے جگہ جگہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو. کہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس وقت کیا ہے. اس وقت یہ کہ وراثت کی تقسیم. اب ظاہر سی بات ہے جب آپ وراثت کی تقسیم کریں گے تو سب کو حصہ ملے گا, جس بھائی کی شادی ہونی اس کو بھی ملے گا. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ ترغیب کے درجے میں شریعت نے رکھی ہیں, مستحب جس کو ہم کہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بیٹے کے ہر بیٹے کو 10-10 لاکھ روپے ملے. اب اس بیٹے کو خود چاہیے کہ یار میری والد صاحب نے شادی بھی کی تھی, چلو میں 10 لاکھ جو مجھے حصہ ملا اس میں سے 2-4 لاکھ روپے اس بھائی کو دے دوں جس کی شادی ہونی ہے. لیکن یہ ترغیب کی حد تک ہے, مستحب کی حد تک ہے, اس کے اوپر آپ جو ہے وہ مسلط نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ بھائی ابھی تک ہم وراثت کی تقسیم نہیں کریں گے جب تک کہ سب کی شادیاں اس مال میں سے نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو احکام کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان المبارک چند دنوں کے بعد شروع ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے کچھ ترتیب جو ہے جو ہماری سال بھر ہوتی ہے اس سے ہٹ کر ہے. اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث ہمارا انشاءاللہ تعالی 20ویں شب کو ہوگا. رمضان المبارک کی 20ویں شب کو تراویح میں ختم قرآن
کے موقع پر ہوگا، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب درس قرآن و حدیث دینے کے لیے آئیں گے. نوٹ کر لیں 20ویں شب کو. اگلے مہینے کی دوسری اتوار کو صبح 11:30 بجے یہاں درس نہیں ہوگا رمضان کی وجہ سے. اچھا، دوسری عرض یہ ہے کہ ہمارے یہ دروس جو ہے یہ ہم پابندی کے ساتھ یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل پر جو ہے نشر کرتے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ. تو آپ میں سے جو حضرات اور خواتین یہ درس سننے کے بعد دوبارہ سننا چاہیں تو آپ فیس بک پر یا یوٹیوب چینل پر القرآن کورسز کے اور JTR میڈیا کے چینلز پر سن سکتے ہیں. اب پچھلی مرتبہ جو درس قرآن و حدیث ہوا تھا ہمارے یہاں، اس کا موضوع تھا عہد نبوی تا قرب قیامت سرزمین شام کی اہمیت و فضیلت، اور ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب یہ درس قرآن و حدیث دینے کے لیے تشریف لائے تھے. تو الحمدللہ فیس بک پر اب تک جو ہے 12 لاکھ لوگوں نے اسے دیکھ لیا ہے. اور ایک اور درس ہوا تھا مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب نے دیا تھا، اس کا موضوع تھا معاشرے میں رائج ناجائز اور ناپسندیدہ ذرائع آمدن اور ان کے بارے میں شرعی احکام. تو آپ کو انشاءاللہ ضرور حیرت ہوگی یہ سن کر کہ اس کو اب تک تقریباً 1,40 لاکھ ناظرین دیکھ چکے ہیں. یعنی ہمیں اس کی افادیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں درس قرآن و حدیث منعقد کرتے ہیں، لیکن اس کی آواز جو ہے وہ پورے جہاں میں جا رہی ہوتی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی اردو دان طبقہ جو ہے اس کو بڑی پابندی کے ساتھ سن رہا ہوتا ہے. اچھا، رمضان المبارک کے حوالے سے ایک اعلان ہے کہ یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی 20 روزہ نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے. تمام حضرات و خواتین سے شرکت کی درخواست ہے. اور ایک اور بڑا اعلان وہ یہ ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے تحت خواتین کے لیے رمضان المبارک میں روزانہ قرآن کریم کے ایک پارے کا خلاصہ تفسیر بیان کیا جائے گا. یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں بیان کیا جائے گا روزانہ صبح 10 تا 11:30 بجے تک. اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ 29ویں روزے تک جاری رہے گا اور پورا قرآن کریم انشاءاللہ اس کی تکمیل کی جائے گی. تو تمام خواتین سے بالخصوص میری گزارش ہے کہ اس میں بڑی زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں، اور مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی خواتین کو بھیجیں. اس کے علاوہ جو ہے یہاں منعقد ہونے کے آن لائن بھی جو ہے وہ منعقد ہوگا، اس کا جو ہے رابطہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں. ایک اور خوشخبری ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد القرآن کورسز کے تحت دین کی بنیادی تعلیمات کے مختلف کورسز آن اور آن سائٹ شروع کیے جائیں گے، جن میں سب سے پہلا ہے ترجمہ و تفسیر قرآن کلاسز، نمبر 2 عربی گرامر کلاسز برائے قرآن فہمی، نمبر 3 فقہ کلاسز یا فقہ کلاسز، نمبر 4 حدیث کلاسز، نمبر 5 عربی حوار کلاسز عربی بول چال کلاسز، نمبر 6 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلاسز، اور نمبر 7 لفظی ترجمہ قرآن کلاسز. تو یہ ساری کی ساری کلاسز کا دورانیہ کسی کا 6 ماہ ہے، کسی کا 1 سال ہے، اور آن لائن بھی ہوگی اور آن سائٹ بھی ہوں گی. تو میری تمام اسکولز اور کالجز کی طالبات سے گزارش ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے داخلہ لیں. اچھا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن یہاں باہر اسٹال پر موجود ہے. جو حضرات بھی لینا چاہیں، جو خواتین بھی لینا چاہیں، کاسٹ ٹو کاسٹ ہم دیتے ہیں اور ہول سیل ریٹ پر منگاتے ہیں. میرے بھانجے حنیف دیوان کا 3 دن پہلے انتقال ہوا ہے، ان کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے. فلسطین، شام اور لبنان کے مسلمانوں کی نصرت کے لیے دعا کرنی ہے. اور جب اب ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان بھی آ گیا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے انخلا کا،
کہ ان کو جلا وطن کر کے جو ہے دیگر ممالک میں بھیجا جائے، تو اس میں ہمیں پوری کوشش کرنی ہے. صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، دعا بھی ہمارا ہتھیار ہے اور اپنی طرف سے کوششیں جانی و مالی، اس حوالے سے ہم جتنا کچھ کر سکتے ہیں ہمارے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم کریں. ہمارے ملک کا جو سیاسی و اقتصادی بحران ہم سب کے سامنے ہے، تو ہمیں اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے. نہ صرف ابھی بلکہ رمضان المبارک میں جو قبولیت کے دن ہوتے ہیں اس میں بھی خصوصی دعاؤں کے ساتھ جو ہے ہمارے ملک کی سلامتی کی دعا کرنی ہے. صدیق بھائی نے خصوصی طور پر کہا ہے کہ ان کی والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مرد اور خواتین، ان کے جو اہل خانہ جو ہے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرنی ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی کوئی دعائیں ہیں وہ بھی حضرت مفتی صاحب کروائیں گے. دیکھیے، کسی شخص کو، کسی بچے کو آپ نے گود لیا ہوا ہے تو وہ اس سے آپ کا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. قرآن کریم میں اس میں واضح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بیٹے گود لے لیے جاتے ہیں پرورش کے لیے تو ان کا حکم حقیقی اولاد والا نہیں ہے، تو ان کا وراثت میں تو کوئی حصہ نہیں ہوگا. البتہ یہ کہ اگر آپ نے اس کی پرورش کری تو جیسے میں نے ایسے وصیت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، تو زندگی میں آپ اس کے لیے کوئی چیز ایسی وصیت کر سکتے ہیں جو 1/3 مال تک ہو. بیوی کے نام پر گھر تیار رکھے جس میں ہم رہتے ہیں. دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے کہ قاضی طور پر جو ہے کسی کو گھر دے دینا، اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کا اس میں سامان بھی رکھا ہوا ہے، آپ اس میں رہ بھی رہے ہیں، تو اس پہ کچھ شرائط ہیں. وہ آسان یہ ہے کہ کسی دارالفتہ سے آپ سمجھ لیں، اس کو لکھ بھی لیں. آسان یہ ہے کہ اس میں ایک تو جیسے انہوں نے سامان کا بھی آگے لکھا ہے، تو اگر آپ کسی کو کوئی گھر زندگی میں ہی جو ہے ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر دینا چاہ رہے ہیں، تو آسان تو یہ کہ اس کو سامان سمیت دے دیں اور اس کو جو ہے ایک تحریری طور پر بھی ایک ڈاکومنٹ بنا لیں اور سب ورثاء کو پتہ ہو کہ زندگی میں ان کو دے دیا اور پھر اس سے مرنے سے پہلے اس سے رجوع بھی نہ کرے، تو اس صورت میں جو ہے وہ گفٹ مکمل ہو جائے گا. لیکن اب اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر سب کچھ صرف بیوی کو ہی دے دینا لیکن اولاد کو کچھ نہ ملے، تو یہ بات بھی آپ کو جو ہے وہ سمجھنے کی ہے. اس میں زیادہ جو تفصیل ہے وہ علماء سے آپ معلوم کر لیں، اس کے مطابق عمل کریں. جیسے میں نے عرض کیا کہ زندگی میں جائیداد کی جو تقسیم ہے اس میں بتایا تو اس میں عموماً 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بیوی کو آپ اتنا ہی حصہ دے دیں، 12.5%، 12.5 ہوتا ہے بیوی کا اگر اولاد ہے. جیسے لاکھ میں 12,500 روپے وہ بیوی کے، اور بقیہ جو ہے وہ اس میں جو بیٹا بیٹی وغیرہ ہیں اس کو آپ ان کو آپ سب کو برابر دے دیں زندگی میں اگر دے رہے ہیں، یہ سب سے اچھا ہے. دوسرا یہ کہ وراثت کی تقسیم پہ دے دیں 2/1، یہ بھی ہے. اور تیسرا یہ کہ سب کو دے دیں لیکن اگر کسی کو کسی وجہ سے زیادہ دے دیں، مثال طور پر کسی نے خدمت زیادہ کی ہے یا ایک بیٹا جو ہے وہ مالی اعتبار سے مستحکم ہے، ایک بیٹا کمزور ہے تو اس کو 2-4 لاکھ روپے زیادہ دے دیا تو یہ بھی جائز ہے. 2 صورتیں منع ہے. ایک تو یہ کہ کسی ایک کو دے کے سب کو محروم کرنا، یہ منع ہے. اور ایک یہ کہ بہت زیادہ فرق نہ رکھیں جس سے اولاد میں بعد میں جو ہے وہ نفرتیں پیدا ہوں. کسی کو آپ نے 50 لاکھ روپے دے دی اور ایک کو 5 لاکھ روپے دے رہے ہیں تو اتنا زیادہ فرق نہ رکھیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں جو سامان ہے وہ سب، کیا میں وصیت کر سکتا ہوں کہ اس گھر میں جو بھی سامان ہے وہ سب بیوی کا ہے؟ دیکھیں وصیت تو پھر وہی بات آ جائے گی نا کہ یہ وصیت بیوی تو وارث بنتی ہے، تو وصیت تو نہیں ہوگی. آسان یہ ہے کہ وہ سامان جو ہے وہ اگر آپ جو ہے بیوی کو گفٹ کرنا چاہیں تو ان کو گفٹ کر دیں اور ان کے ہینڈ اوور کر دیں، تو ان کو جو ہے زندگی میں آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان احکام کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب کو یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مسائل بیان ہوئے یا اللہ پاک اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. القرآن کورسز کی یا اللہ پاک ان کی منتظمین کی جتنی خدمات ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس میں ترقی عطا فرما، اس کو نافع بنا. یا اللہ پاک یا الطاف مودی صاحب کے جو بھانجے کا انتقال ہوا ہے حنیف صاحب کا، یا اللہ پاک ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما.
یا اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور جن حضرات نے بھی دعاؤں کا کہا ہے یا اللہ پاک ان کی جو جائز حاجات ہے، ضرورت ہے، اس کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما، اور جن کو اپنے صحت کی نعمت سے نوازا ہے اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی توانائیاں دین متین کی خدمت کے لیے لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں پر رحم فرما، ان کی مدد و نصرت فرما، ان کو غلبہ عطا فرما، اور ہمیں بھی یا اللہ پاک ان کے لیے دعائیں کرنے اور بڑھ چڑھ کر جانی مالی حصہ اس میں ڈالنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔